بسم اللہ الرحمن الرحیم والشافی بعض خاوند باہر کیوں منہ مارتے ہیں؟ اس مضمون کو بچے نہ دیکھیں۔ یہ مضمون 51 سالہ کلینیکل پریکٹس کے دوران ہونے والے بعض گہرے مشاہدات و محسوسات کے بعد اصلاح معاشرہ کی غرض سے لکھا گیا ہے۔ اگر اس کے مندرجات پر عمل کیا جائے تو بہت سے ایسے میاں بیوی جن کو حالات نے ذہنی مریض بنا دیا ہے اور ان کی زندگی بہت ہی بے کیف و بدمزہ ہو چکی ہے، ان گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ مگر اس کے برعکس جو لوگ اپنی اناؤں اور اکڑ بازیوں میں رہیں گے، ان کی زندگیاں ان پر عذاب ہی بنی رہیں گی۔ اگر وہ گھر میں رہیں گے تو ایسے جیسے جیل میں ہوں۔ ایک شخص موجودہ معاشی دور میں بمشکل تمام شادی یعنی ذہنی قلبی سکون و راحت کی تسکین کی خاطر کرتا ہے۔ شادی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوشی کے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد اس کی شادی درجنوں غموں پریشانیوں کو جنم دیتی ہے۔ نئی شادی میں ایک دوسرے کی بہت ہی چاہت ہوتی ہے اور چاہت میں ہی لذت ہوتی ہے، نہ کہ حسن و جمال میں۔ الفت میں تب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف ہو آگ ایک برابر لگی ہوئی۔ جو بیویاں پیار کا جواب پیار سے دیتی ہیں، ان کے خاوند ان پر فریفتہ و قربان ہوا چاہتے ہیں۔ جو بیویاں پیار کا جواب پیار سے دیتی ہیں، ان کے خاوند ان پر فریفتہ و قربان ہوا چاہتے ہیں، اور اس کے برعکس جو بیویاں اپنے خاوندوں کی محبت کے بالمقابل نخرہ یا نفرت دکھاتی ہیں، ناجائز مطالبات منواتی ہیں، ان کے تعلقات میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک خاوند اپنی بیوی سے محبت کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور وہ آگے سے نفرت کا عملی اظہار کرتی ہے، وہ ذہنی و جسمانی سکون و راحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور بیگم صاحب آگے سے ایسا رویہ پیش کرتی ہیں کہ خاوند کا گویا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بعض خاوندوں نے ایسے دردناک واقعات سنائے ہیں کہ سارے دن کی محنت و مشقت جو اپنی بیوی کی خوشی کی خاطر کرتے ہیں کے بعد گھر آتے ہیں تو بیوی کا چہرہ غصون کی طرح ہوتا ہے۔ اگر وہ جنسی مقاربت یا تسکین کی خواہش کرتا ہے، وہ اپنا منہ و چہرہ ڈھانپ کر کہتی ہیں کہ گویا میرا جسم میری مرضی، تم اپنا مسئلہ حل کرو اور جاؤ۔ ایسے موقعوں پر خاوند جنسی جذبات میں پاگل ہوئے ہوتے ہیں، دل میں کئی طرح کے منفی خیالات آتے ہیں، کئی کی راتیں نہیں پریشانیوں میں جاگ کر اور سسک کر گزارتے ہیں، اور پھر بالآخر بادل نخواستہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ باہر جانا گناہ بھی ہے، بدنامی بھی ہے، گھر میں بدسکونی کو جنم بھی دیتا ہے، مگر کیا کریں، اللہ تعالیٰ ستار ہے، غفور الرحیم ہے، معاف فرمائے گا۔ ہم نے بہترین کوشش کی مگر ہماری محبت کا جواب نفرت سے دیا گیا، بلکہ ہماری خواہش کی بجاوری سے انکار کیا گیا، ہماری نرمی اور عاجزی کا جواب اکڑ و خود پسندی سے دیا گیا۔ اب جو ہوگا سو دیکھی جائے گی۔ خود پسندی اکڑ بازی کو قرآن کریم نے شیطانی صفت قرار دیا ہے، اور اس کے مقابل پر خاکساری، عاجزی، انکساری، ملنساری کو مومنوں کی صفت قرار دیا۔ حدیث شریف میں کچھ یوں آیا ہے کہ مرد چونکہ معاش کمانے کے لیے بہت سا وقت مرد کو گھر سے باہر گزارنا پڑتا ہے، اور انسان کمزور ہے، اس کی نظر بھٹکتی رہتی ہے، بس جب وہ گھر میں آئے تو اپنی بیوی کے پاس ضرور جائے اور تسکین حاصل کرے۔ اور غور فرمائیے کہ اگر بیوی صاحبہ نے تہیہ کر رکھا ہو کہ اس نے نخرہ دکھانا ہے اور اظہار نفرت کر کے خاوند کے جذبات کو ٹھیس پہنچانی ہے تو خاوند کہاں جائے گا؟ باہر جائے تو خدا تعالیٰ کی ناراضگی، گھر آئے تو بیوی کا مکے جیسا منہ، آخر وہ اپنی جائز و حلال خواہش کہاں اور کیسے پوری کرے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی سے جنسی مقاربت کی خواہش کا اظہار کرے تو وہ اس کو لازماً پورا کرے، مگر خوش باش اور اچھے موڈ میں۔ اگر کسی مہمان کو میزبان کھانا پیش کرے مگر تیوری چڑھا کر بے رخی کے ساتھ، تو کیا وہ مہمان کھانا کھانا پسند کرے گا؟ بلکہ وہ اسی وقت اٹھ کر چلا جائے گا اور باہر سے کھانا کھانا پسند کرے گا۔ بالکل یہی صورتحال پیش آتی ہے جو نہیں آنی چاہیے تھی، اور ایسی تمام تر صورتوں کی ذمہ دار وہ خواتین ہیں۔ پس اگر بعض خاوند باہر جا کر جنسی تسکین حاصل کر کے باہر جا کر جنسی تسکین حاصل کرنے کے سامان تلاش کرتے ہیں تو اس میں اکثر و بیشتر قصور ان بیگمات کا ہوتا ہے جو بعد ازاں چیختی چلاتی ہیں کہ ہمارے خاوند ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی توجہ باہر ہوتی ہے۔ بیگمات کو یاد رکھنا چاہیے کہ محبت کو کھینچ کر لاتی ہے، اور نفرت کو۔ پیار و محبت کے لیے حسن و جمال ضروری نہیں، اصل چیز حسن اخلاق و پیار ہے۔ فرمایا، دیکھ لو میل و محبت میں عجب تاثیر ہے، ایک دل کرتا ہے جھک کر دوسرے دل کو شکار۔ میرے ایک دوست کی نئی نئی شادی ہوئی تو میں نے اس کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ ہماری خاتون نے دیکھا اور مجھے بتایا کہ تمہارے دوست کی بیگم ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت ہے۔ میں نے دوست کو یہ بات اچھی انداز میں بتائی کہ میں نے یہ بات سنی ہے، تم بڑے خوش قسمت ہو۔ وہ آگے سے کہنے لگا، دیکھنے میں تو سانپ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اب یہ بیگمات پر منحصر ہے کہ اپنے گھروں کو امن و سکون و محبت و پیار کا مسکن بنائیں یا میدان کارزار۔ اگر کوئی عورت گھر آئے خاوند کو اچھی اسمائل دیتی ہے تو اس کے سارے دن کی الفتیں اور رنج و غم مٹ جاتے ہیں، پھر اپنی دیگر خدمات بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ صدقے دل سے پیش کرتی ہے تو خاوند کا دل اس پر قربان ہونے کو چاہتا ہے۔ اے شمع تیری عمر طبی ہے ایک رات، ہنس کر گزار دے یا رو کر گزار دے۔ بس خامد حضرات کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھی گھر میں باہمی طور پر نرمی، ادب اور ملائمت کو رواج دیں، روب و دبدبا، ڈانٹ ڈپٹ کو روا نہ رکھیں، گھر میں افسر بن کر نہ رہیں بلکہ بیوی کے دوست بن کر رہیں۔ جیسے دوست بے تکلفی میں دوست کی مدد کرتا ہے،